تو جتنے مرضی باجوے آ جائیں، باجوے کے بھی باپ آ جائیں۔ میں بہت زیادہ خوش بھی ہوں، اور وہ جو دکھ اور وہ جو غم جو ہم نے 9 اپریل سے لے کے 9 اپریل 2022 سے لے کے آج تک جتنے بھی ہم نے دکھ جھیلے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں کہ تپتے سے راہ میں ایک جو ہوا کا جھونکا ہے نا، یہ فیصلہ وہ ہے۔ اور بے شک یہ فیصلے جو آیا ہے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اور اللہ کی کرم نوازی کے بعد ہمارے پیارے لیڈر، ہمارے پیر و مرشد ہادی و رہبر ہمارے عمران احمد خان صاحب نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی انتھک محنت اور ان کی بے حد و حساب پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ محبت، اور پھر اس کے بعد جو رسپانس ان کی عوام نے انہیں دیا ہے، تو ماشاءاللہ ہم اتنے خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس حقیقی آزادی کے جو جہاد میں ہم نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا، اور ہم نے یرغمال تھے اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، ہم نے شیلنگ کھائی، ڈنڈے کھائے، جیلیں کاٹی، شہادتیں ہوئی ہمارے بھائیوں کی، بیٹوں کی، لیکن آج اللہ رب العزت نے ہمیں سرخرو کیا ہے کہ ہمارے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے، بیسیکلی وہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارا حق تھا، عوام کا حق تھا، وہ آئینی اور قانونی فیصلہ تھا۔ اور جہاں تک یہ پی ڈی ایم کی ہے، تو یہ جو رونے ہیں نا، رونے یہ ان کی قسمت میں لکھے گئے ہیں، کیونکہ ایک بچہ جو ہوتا ہے نا حلالی، اور اس کو بڑا وہ آنر والا بچہ ہوتا ہے، اور سب اس کی عزت کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کے، یہ حکومت بھی حرامی ہے، اور یہ جو حکومت کر رہے ہیں یہ خود بھی حرامی ہے۔ انہوں نے ہمیں خون کے آنسو رلایا ہے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے نفرت اور اتنی بد دعائیں ہیں، یہ مریم نواز وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں اپنے آپ کو فرعون رب کیا سمجھ لیا تھا، لیکن عوام نے بتا دیا کہ تم فرعون کے بھی باپ ہو نا، اگر تو ہم بھی ثابت کریں گے کہ ہم حسینی لشکر ہیں، اور ہم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ جب وہ باطل قوت کے آگے نہیں جھکے تھے، اپنی گردنیں دے دی تھیں، انہوں نے اپنی جانیں دے دی تھیں، لیکن جھکے نہیں تھے۔ یزید ہمیشہ کے لیے تاریخ میں مسخ ہو گیا، اور حسین ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، اور دنیا و آخرت کے سردار ہو گئے، جنتوں کے وارث بن گئے۔ تو الحمدللہ ہمارا دل مطمئن ہے، ہمارے ضمیر مطمئن ہے، لیکن ظلم کرنے والوں کے لیے کل بھی رسوائی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک جو ہسٹری میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی لکھی گئی ہے، وہ سزا جو ہے نا، وہ ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی سزا ہے۔ عمران خان نے گزشتہ دنوں جو ہے انٹرویو میں کہا ہے کہ میں ان سب کو جو ہے معاف کر دوں گا، میرے لیے جو ہے پہلے احتساب کرنا اور قانون کے نیچے لانا سب کو زیادہ اہم ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف جو شدید بربریت کی گئی ہے، اس کے خلاف خان صاحب کوئی قانونی کارروائی کریں گے؟ جی وہ جو انصاف کی بات ہے نا، یہی تو چیز ہے کہ ہمارے جو ادارے تھے یہ بے لگام تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ اصل میں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ ان کو یہی تھا کہ پی ڈی ایم نون لیگ ہے جیسے، تو لوگ کہتے ہیں نا کوئی مسئلہ ہو، معاملہ ہو تو لوگ وکیل کرتے ہیں، تو یہ جج کرتے تھے، ان کو عادت تھی کہ جج بھی ان کے، وکیل بھی ان کے، ہر چیز ان کی ہے۔ اب یہ ہے کہ خان صاحب تو انشاءاللہ پرائم منسٹر ہوں گے جب ادارے آزاد ہوں گے، جب ججز آزاد ہوں گے، محب وطن ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے فیصلے کریں گے، تو یقیناً جن لوگوں نے عوام پاکستان پہ، نہتے اور معصوم عوام پہ جنہوں نے کی ہے، تو ہم ڈیمانڈ کریں گے بیسیکلی عدلیہ سے، اور خان صاحب سے ڈیمانڈ کریں گے۔ جب تک خان صاحب نے، ان کا بہت بڑا دل ہے، انہوں نے اپنے مجرموں کو معاف کیا ہے، قوم کے مجرموں کو معاف نہیں کیا، اور خاص طور پہ ارشد شریف بھیا کے مجرم، اور ذلے شاہ کے مجرم، اور معظم کے، فیصل عباس کے، وہ مجرم جو ہے نا، ان کے لیے تو میں کہتی ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ عورتیں کتنی نازک ہوتی ہیں، اتنا سا کاٹ یہ لگا ہوا ہے، یہ بھی نہیں برداشت ہوتا اور دیکھا نہیں جاتا، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ جو عید قربان ہوتی ہے نا، تو اس میں وہ جو کلاڑیاں، جو وہ گنڈاسے ہوتے ہیں نا، وہ میرے پاس ہوں نا، تو کوئی ہزار کا گردنے میں بھی مار کے تو پھینک دوں ان کو۔ اتنے برے، اتنے گندے یہ ہیں، اور ہم نے اپنی طاقت، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بل بوتے پر انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کی ڈیٹ لے لی ہے، اور الیکشن بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور ہمارے خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے اچھے دن آئیں گے، اور ہر ظالم جو ہے وہ اللہ، رسول اللہ اور ہماری جو عدالت ہے نا، اس کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ
मरियम नवाज जो फरमाइशी कत्ल करवाती है, उसकी वो ज़िल्लत और वो रुसवाई इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया देखेगी। और जिन्होंने अपने निहत्ते अवाम को इस कदर माओ बहनों के सरों से दुपट्टे उतारे, नहरों में फेंक दिए। खान साहब की बापर्दा जो खातून हैं, जो उनकी ज़ौजा हैं, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ लेना देना नहीं है, उनके घर को फलांगा गया। जो 22 करोड़ अवाम के दिलों में बसता है, उसका इन्होंने तमाशा समझा कि पेशी पेशी आ जाओ, पेशी पे आ जाओ, पेशी पे, ताकि उचक लिया जाए और खान साहब को मार दिया जाए। अगर अल्लाह का हुक्म है कि खान साहब की नहीं अब इस दुनिया से जाना, तो जितने मर्जी बाजवे आ जाएं, बाजवे के भी बाप आ जाएं, जो मर्जी आ जाए, कोई खान साहब का बाल बीका नहीं कर सकता। इज्जत ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, ज़िंदगी और मौत भी अल्लाह ताला के हाथ में। अगर हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बिलीव रखते हैं, तो बेशक पूरी दुनिया की ताकतें हमारे साथ आ जाएं। अगर हमें अल्लाह कमज़ोर कर दे, तो हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। और अगर अल्लाह हमें इज़्ज़त देना चाहे, तो कोई हमें ज़लील नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रब ताला ने हमारे खान साहब को इतनी इज़्ज़त दी है कि पूरी दुनिया में उनकी शोहरत के डंके बाज रहे हैं, और हम प्राउड हैं अपने खान पे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्राउड है हम पे, अपनी आवाम पे। अल्हम्दुलिल्लाह।